الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بے شمار لاتعداد انگنت بارش کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، سورج اور چاند کی کرنوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ درود و سلام ہوں آقائے نامدار تاجدار مکہ و مدینہ امام الانبیاء والمرسلین، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے پیارے نبی اور پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ محترم سامعین، یہ جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، مجھے اور آپ کو اس خطبہ جمعہ کے اندر اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارے نیک اعمال، ہمارے بڑے اور چھوٹے جو بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کام کرتے ہیں، جب تک ہمارے دل پاک اور صاف نہیں ہوں گے، دہی جمانے والا دہی اس وقت تک اس برتن میں نہیں جماتا جب تک اس کو یقین نہ ہو کہ یہ برتن پاک اور صاف ہے، کل کا دودھ دہی اس کے اندر نہیں پڑا۔ خراب دودھ کی وہ دہی نہیں جماتا، برتن کو صاف کرتا ہے، پھر اس کے اندر دہی جمتی ہے۔ لیکن جب تک ہمارا برتن جو دل جس کو کہتے ہیں وہ صاف نہیں، اس کے اندر نفرت، قدورتیں، حسد، بغض اور کینہ ہے، اور یہ دل ہمارا دنیا کی محبت میں پاگل ہو چکا ہے، پھر یہ ہماری عبادتیں شاید ہمیں کوئی فائدہ نہ دے سکیں۔ اس دل کو پاک کرنا ہے، اور جو رب کے بندے ہیں، بڑی شان والے جو بندے ہیں، وہ کون ہیں؟ رجال، یہ وہ بندے ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کی تجارت ہو اور ان کی خرید و فروخت ہو۔ یہ اللہ کے بندوں کو، بڑی شان والے بندوں کو اللہ کی ذکر سے نہ ان کی تجارت نہ ان کی خرید و فروخت غافل نہیں کرتی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نہ نماز سے غافل کرتی ان کی تجارت نہ خرید و فروخت۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کی یہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کی اس ذکر سے دور کرتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کیوں غافل نہیں ہوتے؟ یخافون یوماً، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن یہ دل اور آنکھیں الٹ دیے جائیں گے، الٹے کر دیے جائیں گے، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ یہ ڈر جو ہے یہ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونے دیتا۔ سب سے پہلا درجہ ہے مسلمان ہونا، جس کی 5 شرطیں ہیں، جس کے 5 ستون ہیں۔ اگر کوئی ان 5 شرطوں کو پورا نہیں کر رہا، یا ان میں کسی ایک ستون کو، ایک شرط کو چھوڑ رہا ہے، تو وہ مسلمان نہیں۔ شہادتین، توحید اور رسالت کی گواہی دینا، توحید میں کوئی خلل نہ آئے، نبی کو رسول ماننے میں کسی طرح کے کوئی شک اور شبہ میں نہ پڑا ہو، یہ پہلی بنیاد ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز 5 وقت کی باقاعدگی سے پڑھتا ہے، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، صبح کی پڑھ لی، شام کی پڑھ لی، منہ دھونا ہے تو صبح کی پڑھ لی، رات کو آئے تو سارے دن کی مٹی صاف کرنی ہے تو منہ دھویا تو رات کی پڑھ لی۔ ایسا نمازی نہیں، 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، سالانہ ان کا نصاب پہنچتا ہے تو زکوٰۃ دینے میں سستی نہیں۔ وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور اللہ نے طاقت دی ہے تو خانہ کعبہ کا حج کرتا ہے۔ یہ 2 چیزیں طاقت پر ہیں، زکوٰۃ اور حج۔ صاحب نصاب پر ہے، طاقت آنے پر ہے، زندگی میں ایک بار ہے حج، اور ہر سال میں ایک بار ہے زکوٰۃ۔ لیکن نماز ڈیلی 5 مرتبہ ہے۔ آپ کا دل توحید اور سنت سے بھرا رہے، اور آپ کا دل توحید اور سنت کے خلاف شرک اور بدعات سے پاک رہے، ایسا دل ہو۔ یہ 5 چیزیں آپ کر رہے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ وہ ہے مومن ہونے کا، جو مسلمان ہونے کے بعد اگلا درجہ ہے ایمان کے وہ 6 ارکان۔ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وملائکہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر اس کا یقین ایمان ہو، یہ ساری چیزوں پر۔
اور آخری چیز والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پر اس کا ایمان ہو۔ آج اچھی تقدیر پر تو ہم سب کا ایمان ہے، بڑے خوش ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ شان دی، یہ مقام دیا، مجھے پیسہ گاڑی اور بنگلہ دیا، میری اولاد بڑی ترقی کر گئی، اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہو گئی، سب لوگ فخر کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ گئی تو ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اچھی تقدیر پر بھی ایمان ہونا چاہیے، بری تقدیر پر بھی۔ لیکن بری تقدیر آئی تو رب سے گلے کر رہا ہے، پریشانی آئی تو رب سے شکوے کر رہا ہے، پریشانی آئی تو اپنے رب کے در پہ نہیں جھک رہا، بلکہ آج تو یہ حالت ہو گئی معذرت کے ساتھ اچھی چیزیں غیروں کی طرف منسوب کرتا ہے، اپنے بزرگوں ولیوں کی طرف منسوب کرتا ہے کہ بزرگوں کا صدقہ، ولیوں کا صدقہ میری اولاد ایسی ہو گئی، مجھے یہ شان میرے اس ولی کی وجہ سے ملی، میرے اس پیر صاحب کے پاؤں چومنے کی وجہ سے ملی۔ لیکن پریشانی آئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، جی اللہ دی مرضی۔ اچھی چیزیں غیروں کی طرف نسبت کرتا ہے اور بری چیزیں رب کی طرف نسبت کرتا ہے۔ یہ کہاں کی تیری تقدیر پر ایمان ہے؟ اچھی تقدیر ہے، خوشی ملی، تب بھی تیرا رب پر ایمان ہو کہ یہ رب کی طرف سے ہے۔ تجھے کوئی تکلیف اور پریشانی آئی تو یہ رب کا تیرا ایمان ہو کہ یہ میری تقدیر پر تھا، یہ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس اللہ کے علاوہ کوئی تیری پریشانی مصیبت کو دور کر نہیں سکتا۔ یہ یقین تیرا اور میرا ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا درجہ ہے کہ ایمان کے ان چیزوں پر ایمان مکمل طور پر۔ تیسرا درجہ الاحسان ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت ایسی کر، نماز ایسی پڑھ، سجدے ایسے کر، رکوع ایسے کر، قرآن کی تلاوت ایسی کر، زکوٰۃ اور صدقہ ایسے تو ادا کر کہ تیرا یہ یقین ہو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، ایسی عبادت کر۔ لیکن اگر یہ یقین تیرے دل میں نہیں آ رہا، یہ تصور پیدا نہیں ہو رہا کہ میں رب کو کیسے دیکھ رہا ہوں، تو پھر یہ یقین کر لے فإنہ یراک، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین اگر آ جائے، ایک مارکیٹ میں جانے والا جہاں پر ہر جگہ پر کیمرے لگیں، ایک چور چوری کرنے والا جو چوری سے بعد نہیں رہ سکتا، ہر جگہ پر چھوٹی یا بڑی چیز کی وہ چوری کرتا ہے، لیکن اس مارکیٹ میں گیا، ہر جگہ پر لوگ کھڑے ہیں، کیمرے لگے ہیں، لیکن وہ چوری نہیں کرتا، پتہ ہے کہ آج پکڑا جاؤں گا اور بچ نہیں سکوں گا۔ اگر یہ یقین مجھے اور تجھے بھی آ جائے، آج میرا یہ یقین ہے کہ کوئی مسلمان وہ گیا گزرا کیوں نہ ہو، اس کی نیکیاں کم ہی کیوں نہ ہوں، کبھی کبھار نماز پڑھی ہو، لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور بغیر وضو کے نماز میں کھڑا ہو جائے کہ امام صاحب کو پتہ نہیں، دائیں بائیں مقتدی کو پتہ نہیں، میرا یہ یقین ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے، عقل اس کی ٹھیک ہے، بغیر وضو کے وہ نماز پڑھ سکتا نہیں۔ کیوں نہیں پڑھتا وہ؟ اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہے کہ اس کو یقین ہے کہ امام صاحب کو، مقتدی کو میرے دائیں بائیں پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن میرے رب کو پتہ ہے کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے وہ نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھتا۔ روزوں کا مہینہ ہے، شدت کی بھوک لگی ہے، کمرے میں اکیلا ہے، گھر کو لاک لگا ہے، اندر سے کنڈی لگی ہے، دروازہ بند ہے، کوئی آ نہیں سکتا، ساری چیزیں فریج کے اندر، گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن نہ وہ پانی پیتا نہ کھانا کھاتا۔ اس کو یقین ہے کہ میرے رب کو پتہ چل جائے گا کہ میرا روزہ نہیں، میں نے کھا پی لیا ہے، مگر وہ روزے دار کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں۔ یہ دو ایسی چیزیں جس پر ہمیں یقین ہے کہ ہمارے رب کو پتہ ہے کہ ہم اگر یہ کام کریں گے رب کو پتہ چل جائے گا، ہم نے یہ کام ایسے نہیں کرنا۔ لیکن باقی سارے ہمارے کام ہیں جس پر ہمیں یقین نہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین آ جائے تو پھر ہم غلطیاں نہ کریں، پھر ہماری نماز میں بھول نہ ہو، پھر نماز کے اندر ہمارے خیالات نہ آئیں، پھر نماز میں ہم دنیا کے حساب کتاب نہ کریں، پھر نماز کے اندر خشوع خضوع ضرور آئے گا، پھر نماز کے اندر
ایسی نماز آپ پڑھیں گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری نماز کیسی، میرا پڑھنا کیسا، میرا تصور کیسا، نماز کے اندر کون سے میں بول رہا ہوں، اپنے رب کو کیا کہہ رہا ہوں، میرا رب سن رہا ہے، وہ میری باتیں سن رہا ہے، میرا رب میری فریاد سن رہا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہا ہے۔ یہ یقین تب آئے گا اسی طرح جس طرح وضو اور روزے میں مجھے اور تجھے یقین ہے۔ یہ اس وقت آئے گا جب آپ اپنے دل کی صفائی کر لیں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے سینے سے ایسے آوازیں آتی ہیں جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو۔ اللہ کا ڈر اور خوف اتنا ہے، کیا ہماری زندگی کی کوئی ایک نماز ایسی ہو ہم نے مسجد میں پڑھی ہو، پڑھائی ہو، اکیلے میں ہو، تہجد میں ہو، نوافل میں ہو، سنتوں میں ہو، عیدین کی نماز ہو، تراویح کی ہو، کوئی ایک نماز ہماری ایسی ہو، اکیلے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا ڈر اتنا آ جائے کہ ہمارا دل اور ہمارا سینہ یہ ابل پڑے ایسے جیسی ہنڈیا ابلتی ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اگر آج تک ہم ایسی نماز ایک بھی نہیں پڑھ پائے تو پھر میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں کا فکر کرنا ہوگا۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ یقین نہیں ہمیں ہو رہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے، یہ محسن بننا ہے آپ نے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اور چوتھا درجہ کیا ہے؟ متقی بننا، تقوی والے بننا، یہ سب سے اوپر والا اور چوتھا درجہ ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں آپ کی کامل ہیں، پوری ہیں، پھر آپ متقی بن سکتے ہیں، پھر آپ اللہ سے ڈرنے والے بن سکتے ہیں۔ لیکن ایک اللہ سے ڈرنے والا جو ہے، اللہ کے جو بندے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی، نہ ان کی تجارت نہ ان کی خرید و فروخت۔ تو آئیں ذرا تجارت اور خرید و فروخت میں فرق کیا ہے۔ تجارت جو ہے یہ ایک بڑی چیز ہے جس کی شاخ ہے چھوٹی چیز، جو بے کو بھی خرید و فروخت اور تجارت ہی کہتے ہیں۔ اور تجارت آپ ایک بڑا بزنس کر رہے ہیں، ایک بڑا سیٹ اپ ہے، ایک بڑی جگہ سے، مین جگہ سے، مناسب وقت اور مناسب جگہ سے آپ چیزیں خریدتے ہیں اور پھر لا کر کے آپ مناسب جگہ پر مناسب وقت میں دکان پر بیٹھ کر کے منڈی میں کھڑے ہو کر کے آپ اس کو بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں۔ یہ آپ کی بے ہے۔ چھوٹے پیمانے پر آپ گاہک کا انتظار کر رہے ہیں، دکان کھول کے بیٹھیں اور آپ کہیں کھڑے ہو کر کے بیچ رہے ہیں، آپ نے ریڑھی لگائی، آپ نے دکان ڈالی، آپ کوئی بھی خرید و فروخت کا کوئی کام کر رہے ہیں، یہ آپ کی بے ہے۔ دونوں ایک ہی چیزیں۔ لیکن بڑا بزنس کرتے وقت تجارت میں یا چھوٹا بزنس کرتے وقت خرید و فروخت میں آپ کی اذان کی آواز آ جائے تو پھر آپ کی دکان کھلی نہیں رہتی، پھر آپ کا بزنس وہ چلتا نہیں رہتا، آپ وہ بند کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں۔ آپ کا بزنس کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن آواز اتنی بڑی آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تیرے کانوں میں آواز پڑی، پھر تو نے اپنے اس شٹر کو بند کیا، دکان کو بند کیا، موٹر سائیکل چل رہی تھی، اگر آپ مسافر نہیں لوکل ہیں آپ کی موٹر سائیکل رک جانی چاہیے، آپ کی گاڑی رک جانی چاہیے، آپ ڈرائیور ہیں تو ڈرائیور پر اپنا روک دیں، اللہ کی یہ آواز پڑی ہے تو آپ مسجد میں آ جائیں، نماز پڑھیں، دکان بند، ہر چیز بند۔ اتنی بڑی آواز آئی، وہ 5 بار ہمیں ڈیلی آواز اس کے نام کی آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، پھر اس کے بعد آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم نے کامیابی اپنی دنیا میں رکھی، اپنے بزنس میں سمجھی، اپنی ایک ایک چیز میں ہم نے اپنی کامیابی سمجھ لی، لیکن اللہ کی آواز میں، اس اذان میں، نماز میں ہم نے اپنی کامیابی کو سمجھا ہی نہیں۔ تو ہماری تجارت اور ہماری یہ خرید و فروخت ہمیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے۔ تو ہمیں اللہ کا ذکر یہ دل سے بھی ہو، زبان سے بھی ہو، یعنی آپ کو دل سے یقین ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں لیکن جیسے آپ اٹھیں، میرا اور آپ کا سونا، سوتے ساتھ آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، بسمک اللہم اموت و احیا، آپ اٹھے ہیں، جاگ کھل گئی، آپ تہجد کے لیے اٹھے ہیں تو آپ پڑھیں گے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ آپ رات کو جاگیں، اچانک جاگ آئی، آپ دعا پڑھ کے رب سے جو مانگیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی،
آپ یہ دعا پڑھ کے اب اللہ سے جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ آپ باوضو ہو کر کے سوئیں، رات کو جاگ آئی، موبائل فون بجا، آپ کو کسی شور کی وجہ سے، لائٹ بند ہونے کی وجہ سے، اے سی آپ کا بند ہونے کی وجہ سے، سردی لگنے کی وجہ سے جاگ کھل گئی، گھر میں کسی شور کی وجہ سے، آپ یہ دعا پڑھیں، رب سے جو مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ اتنی قیمتی دعا۔ ایک آپ کا دل ایسا کہ آپ جب بھی اٹھیں آپ کی دل سے آواز نکلے اور آپ اللہ کا ذکر کریں۔ آپ تہجد کے لیے اٹھیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں اللہ کا ذکر، نماز کے بعد نماز کے اذکار کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر۔ آپ سواری پہ بیٹھ رہے ہیں، سواری پر بیٹھنے کی دعا، سفر کی دعا جو آج ہم پڑھتے ہی نہیں، 3 بار اللہ اکبر، تکبیر کہنی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعدا، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وفي رواية والولد۔ یہ دعا سفر کی ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، ڈیلی کر رہے ہیں، آپ کو دعا نہیں آتی، آپ گاڑی ڈیلی چلا رہے ہیں، ڈیلی بس پر سوار ہو رہے ہیں، آپ کو دعا نہیں آتی، تو آپ کا ذکر اس چیز میں کیسے مان لیا جائے کہ آپ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں؟ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کوئی گانے سن رہا ہے، کسی نے تقریر لگائی ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، آپ سفر میں ہیں، موت کے منہ کے اندر ہیں، اور کئی ایسے اموات موجود ہیں کہ وہ چلتے چلتے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، گانے سن رہے تھے، آ کر کے لوگوں نے ان کو گاڑی سے نکالا اور ان کی ٹیپ کو بند کیا، وہ دنیا سے گئے گانے سنتے ہوئے، اتنی گندی موت آئی۔ کل قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے کہ وہ گانے سنتے ہوئے اٹھیں گے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ سجدے میں پڑے، پہلی رکعت کے اندر ہی ان کی روح پرواز کر گئی، کل قیامت والے دن وہ اٹھیں گے سجدے کرتے ہوئے۔ آج ہم نے اپنے سفر کو محفوظ نہیں کیا، دعائیں نہیں پڑھی، آیت الکرسی نہیں پڑھی، آپ سفر میں ہیں، آپ کی زبان یہ 1 تولے کی زبان ہے، اس کو حرکت کرتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا وزن آپ کو اٹھانا پڑتا ہے، یہ اگر حرکت کرتی رہے آپ کو کوئی بل آئے گا، یا آپ کی زبان کے ساتھ کوئی میٹر لگا ہوا ہے کہ اس کا آپ کو بل آئے گا کہ میں اتنی بار بول رہا ہوں اتنا بل زیادہ آئے گا، لہذا میں نے موٹر سائیکل چلاتے، گاڑی چلاتے، ہل چلاتے، زبان پر بیٹھے میں نے زبان کو حرکت نہیں دینی۔ آپ کی زبان کاروبار کرتے رہیں، بائک چلاتے رہیں، رکشہ چلاتے رہیں، کھیتی باڑی کرتے رہیں، مگر آپ کی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اتنا کثرت سے پڑھیں کہ آپ کے دل تک اس کا اثر پہنچ جائے، آپ کے جسم کے ایک ایک روئے سے اللہ کا ذکر نکل رہا ہو، اتنا اللہ کا ذکر کریں۔ یہ کچھ مہینوں میں، 40 دنوں میں آپ کی یہ عادت بن جائے گی، پھر آپ کہیں بھی جا رہے ہیں آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ مگر ہماری زندگیاں گزر گئیں، گانے تک لوگوں کے یاد ہو گئے۔ وہ غیر ملکی آدمی جو آپ کی اردو نہیں جانتا، اس نے ہماری فلمیں دیکھ دیکھ کر کے اردو کے سارے گانے اس نے یاد کیے، اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس نے مجھے سنایا کہ آپ مجھے عربی میں بتائیں کہ ان کا معنی کیا بنتا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ تو اردو کے گانے ہیں، اس کو کیسے یاد ہیں جس کو اردو آتی نہیں اور عربی میں ان کے معنی پوچھ رہا ہے۔ ہماری حالت یہ ہو گئی کہ گانے تک ہمیں یاد ہیں لیکن ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہمیں یاد نہیں ہوا۔ سبحان اللہ کسی کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، کوئی رٹا لگانے کی ضرورت ہے، الحمدللہ کسی کو رٹا لگانے کی ضرورت ہے کہ زبان پر یاد نہیں ہو رہا، کوئی بڑی صورت ہو، کوئی حدیث ہو آپ کو نہیں آتی تو رٹا لگانے کی ضرورت ہے، زبانی یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ لفظ اللہ اکبر، یہ جملہ، یہ کلمہ یاد کرنے کی کسی کو ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ کسی مسلمان کو نہیں آتا۔ یہ 4 اتنے قیمتی کلمے ہیں، یہ ہم سارا دن چلتے پھرتے یہ نہیں پڑھ سکتے۔ وہ قرآن کتنا یاد ہے کہ ہم وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، اتنا دل اللہ کی یاد سے غافل۔ لیکن اسی دل کے اندر گانے موجود ہیں، گندگی موجود ہے، غلاظت موجود ہے، بغض، حسد، کینہ موجود ہے، سگا بھائی سگے بھائی سے نہیں بول رہا، مدتیں گزر گئیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، داڑیاں رکھی ہیں، دین والے ہیں، لیکن انہوں نے دین کو سمجھا تک نہیں، زندگیاں گزر گئیں، بھائی بھائی کی صلح نہیں۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ وہ آدمی جو بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کیا میرے فرشتوں دیکھو اس کے دل کو، کیا اس کے دل کے اندر شحنہ ہے، بغض، حسد، کینہ ہے؟ اگر ہے تو ان کے عمل کو چھوڑ دو۔ بڑے سے بڑا عمل اس کا صدقہ خیرات ہے، لٹکا ہوا ہے، معلق بین السماء والارض،
آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہے، القبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ رہا۔ اس کی نمازیں گئیں، اس کا حج گیا، عمرے اور زکوٰۃ گئے، اس کے دل کے اندر نفرت، بغض اور حسد، کینہ اپنے بھائی کے لیے بھرا ہوا ہے، سگے بھائی کے لیے، پھر مومنوں کے لیے، پھر نمازی کے لیے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن مدتیں گزر گئیں، یہ والا نمازی اس وجہ سے نہیں سلام کرتا کہ اس نے مجھے فلاں موقع پر ٹوکا تھا، میری غلطی سب کے سامنے بیان کی تھی، میری بے عزتی ہو گئی، اس وجہ سے آج مدتیں گزر گئی، اس سے سلام نہیں کرتا۔ یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے ایسے دل، حتیٰ کہ لوگ 15ویں رات کو، شعبان کی رات کو شب برات مناتے ہیں، جس کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں سوائے ایک روایت کو، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح درجے تک اس کو پہنچایا ہے۔ اس میں بھی کیا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو دیکھے گا، کہ کسی کے دل کے اندر بغض، حسد، کینہ نہیں ہے اگر، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا۔ آپ نے کوئی عبادت نہیں کرنی اس رات، آپ سوئے رہیں، لیکن اس رات سے پہلے آپ اپنے دلوں سے بغض، حسد اور کینہ ختم کر دیں۔ اور یہ ہر سوموار اور جمعرات کو بھی ایسا اعلان ہوتا ہے۔ کیا ہماری زندگیاں گزر گئیں؟ کتنی سوموار اور جمعرات ہماری زندگی میں آئی؟ سوموار اور جمعرات آنے سے پہلے ہم نے اپنے اس دل کے اندر اپنے تمام جاننے والے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بغض، حسد، کفر کو نکال دیا ہے؟ کیا اس دل کو بالکل پاک کر دیا ہے؟ اگر یہ پاک نہیں، میری اور تیری نمازیں، ریاضتیں، عبادتیں کہاں جائیں گی؟ کس چیز پر ہم فخر کریں گے؟ آج مجھے اور آپ کو اپنے ایسے ہزاروں گناہ یاد ہوں گے جس کا مجھے اور میرے رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، آپ کو اور آپ کے رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ کیا ایسی کوئی 1000 عبادتیں بھی ہیں جس کا مجھے اور میرے رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو، تجھے اور تیرے رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو؟ کوئی ایسی بھی عبادت ہم نے کبھی کی؟ کوئی ایسا سجدہ جس کا تجھے اور تیرے رب کے علاوہ پتہ نہ ہو کسی کو؟ کوئی ایسا صدقہ کیا ہو کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے؟ ہم تو 1000 روپیہ بھی کسی کو دینا ہو تو سیلفی بنا کر کے پہلے فیس بک پہ ڈالتے ہیں، ریا پہلے آ جاتی ہے۔ وہ 3 لوگوں کا واقعہ جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، کل قیامت والے دن آئیں گے، قاری ہوگا، بعد مختصر، یہ حدیث مشہور ہے، آپ نے سنی، ایک سخی ہوگا اور ایک مجاہد ہوگا، شہید ہوگا، تینوں سے پوچھا جائے گا کیا ہے؟ ان کی نیکیاں اللہ نے لکھی ہوئی ہیں، نامہ اعمال ان کے سامنے لایا جائے گا، اللہ نے ان کے ساتھ غلط نہیں کیا، نیکیاں ساری لکھی ہیں۔ پوچھا جائے گا کیا کیا؟ اللہ تیرے لیے میں نے صدقہ کیا، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنوائے، طالب علموں کے کپڑے بنوائے، ان کی ضرورتیں پوری کی، طالب علموں کے میں نے وظیفے لگائے، 5-5 ہزار، 10-10 ہزار، میں نے فلاں مدرسے کے فلاں جامعہ کے طلباء کا وظیفہ لگایا، اچھا کھانا کھلایا، ان کی خدمت کی، مسجدیں بنوائی، کتنے مدرسے بنوائے، یہ میرا کام تھا، مجھے تو نے پیسہ دیا تھا۔ حدیث کے کیا الفاظ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا؟ کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرے لیے نہیں تیرا تھا، بلے بلے ہو جائے میری۔ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بڑا خرچ کرتا ہے، قاری حدیث صاحب کو پتہ چل جائے کہ مینوں بڑا پیسہ دیتا ہے، محمد بن اسماعیل البخاری یونیورسٹی کو پتہ چل جائے کہ یہ بڑا ہم پہ خرچ کرتا ہے، یہ میرا مقصد تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں کذب تھا، تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرے لیے نہیں کیا، لوگوں کے لیے کیا ہے، بلے بلے کے لیے کیا ہے۔ قاری آئے گا، بڑی تلاوتیں کی، بڑے درس دیے، بڑی تقریریں کی، بڑے جمعے پڑھائے، مقصد پیچھے بلے بلے چھپی ہے، نعرے لگ جائیں، میرا نام مشہور ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بڑی بلا ہوں، بڑا فنے خواہ ہوں، بڑی تقریر کرتا ہوں، بڑے جمعے پڑھاتا ہوں، بڑی تلاوتیں کرتا ہوں، اللہ کی رضا مقصود نہیں۔ کتنا بڑا کام، زندگی لگا دی اس علم کو سیکھنے میں، لیکن پھیلاتے وقت دل کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی نام آ گیا۔ یہاں بھی آپ شراکت کر رہے ہیں، شریک ٹھہرا رہے ہیں کسی کو کہ آپ ان کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ سارا نیکی کا عمل پوچھا جائے گا، بتائے گا، فرمایا کذب تھا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور یہی کام شہید کے لیے کہ اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں نے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بڑا بہادر ہوں، میں کذب تھا۔ ثم عمر، پھر حکم دیا جائے گا، فسحب علی النار، پھر اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ والعیاذ باللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ کیا ان لوگوں نے نیکیاں نہیں کی تھی؟ کیا ان لوگوں نے محنت نہیں کی تھی؟ کیا ان کی محنت کے اندر کوئی شک تھا؟ لیکن اس دل کی جو دنیا تھی یہ پاک اور صاف نہیں تھی، اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ اس دل کی دنیا کو بدلیں میرے دوستو بزرگوں،
جمعہ پڑھنے پڑھانے والوں، دین پر چلنے چلانے والوں، اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والوں، اگر دل صاف نہیں، استغفر اللہ کہہ کر کے، سچی توبہ کر کے، رات کو کہیں اکیلے بیٹھ کر کے، مسجد میں سب لوگ چلے گئے اور آپ مسجد میں ہیں، دروازہ کبھی بند کر کے، کنڈی لگا کے، آپ کو کبھی کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کبھی ڈھائی مار کر کے، سسکیاں بھر کے کبھی رب کے سامنے روئے ہوں کہ اللہ مجھ سے آج تک بڑی بھولیں ہو گئیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ گھر میں سب سوئے ہیں، آپ اکیلے اٹھے ہوں اور کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ رب کے سامنے روئے ہوں، ذرا اندازہ کریں کہ پچھلی بار آپ کب اللہ کے سامنے روئے تھے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں گے، چیک کریں گے، تو شاید پچھلا رمضان یاد آئے کہ رمضان میں ایک بار کہیں دعا ہو رہی تھی، میں شریک ہوا تھا، وہ رو پڑے تھے، مجھے رونا آ گیا، اس کے بعد زندگی گزر گئی، میری آنکھوں سے آنسو نہیں آئے، رونے کا رب کے سامنے موقع نہیں ملا۔ یہ تصور اور یہ منظر میں نے پیدا نہیں کیا کہ رب کے سامنے بھی رونا ہے، دل اتنا مردہ ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے پتھر وہ رو پڑتا، اس کے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن اس انسان کا دل اتنا پتھر بن چکا ہے کہ اس کو کبھی رونا آتا ہی نہیں، یہ رب کے سامنے کبھی رویا ہی نہیں۔ وہ کٹا مر جائے اور اس کے جیب سے پرس گر جائے، تو اس کا کوئی نقصان ہو جائے، اس کو رونا آ جاتا ہے، لیکن ساری زندگی کے گناہ کر کے اس نے اپنے دفتر کالے کر دیے، لیکن رب کے سامنے اس کو رونا آتا ہی نہیں۔ یہ اپنی دنیا، میرے پاس پیسہ ہو جائے، گاڑی بنگلہ ہو جائے، مجھے دنیا کے پیچھے ہم پڑ گئے۔ دنیا منع نہیں، دنیا کمائیں، لیکن اذان ہو جائے مسجد میں آ جائیں، نماز کا وقت ہے، سب کچھ چھوڑ دیں۔ اور میرے بھائیو، اذان کے بعد جب جماعت کھڑی ہو جائے، جو حج عمرے کی جن کو اللہ نے سعادت دی، انہوں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ طواف کعبہ کبھی نہیں رکتا 24 گھنٹوں میں، کب رکتا ہے؟ جب تکبیر ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے۔ یہ نماز تو وہ نماز ہے جس کی وجہ سے طواف کعبہ رک جاتا ہے۔ تراویاں ہو رہی، پیچھے پڑھ رہی، طواف کعبہ نہیں رک رہا۔ کہ جو لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں مسافر، ان پر تراویح نہیں، وہ نہیں پڑھنا چاہ رہے، وہ طواف کریں، عمرہ کریں۔ جمعے کی نماز ہے، سب نہیں جمعہ پڑھ رہے، مسافر لوگ ہیں جن پر جمعہ نہیں ہے، وہ طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر کے نکلنا انہوں نے۔ طواف نہیں رک رہا۔ طواف اگر رکتا ہے تو تکبیر پر رکتا ہے، جب جماعت کے لیے امام کہہ دیتا اللہ اکبر تو سب رک جاتے ہیں۔ یہ طواف کعبہ اگر اس نماز کے لیے رک سکتا ہے تو میرے بھائی، میری اور آپ کی دکان اذان کے بعد جماعت کے وقت بند کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور میں کھیتی باڑی کر رہا ہوں، میرا یہ کام کیوں نہیں رک سکتا؟ میں گاڑی چلا رہا ہوں، میری گاڑی کیوں نہیں رک سکتی؟ مسافر ہیں تو الگ بات ہے، ہمارے دنیا کے کتنے کام ہیں، اذانیں ہو رہی، جماعتیں ہو رہی، آوازیں آ رہی، ہماری کان پر کوئی جو تک نہیں ریگتی۔ لیکن صحابہ اکرام کی زندگی میں دیکھیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہو، تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے تو کئی دن تک غمگین رہتے، ان کو غم رہتا، ان کو بخار چڑھ جاتا، ان کی طبیعت پہلے جیسی نہ رہتی، حتیٰ کہ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ افسوس کرتے، جس طرح ہم اپنے مردوں کی وفات کے بعد کسی کے ساتھ افسوس کرتے ہیں۔ آج میں اور آپ اپنی نمازوں کو دیکھیں، کیا ہماری بھی نمازیں ایسی ہیں؟ تجارت اگر آپ کر رہے ہیں تو حضرت عبدالرحمن بن عوف، دنیا کے اتنے بڑے تاجر، جب اٹلی کے سمندر کے آخری کناروں تک تجارت کے ان کے چرچے ہیں، اگر کوئی پوچھتا ہے کہ میں نے تجارت کرنی، بزنس کرنا ہے، اپنا پارٹنر کسی کو بنانا ہے، تو جو جانتے تھے وہ کہتے تھے جاؤ مدینہ میں چلے جاؤ، عبدالرحمن بن عوف کے ساتھ تجارت کر لو، تمہیں اس میں دھوکہ نہیں ہوگا۔ اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، پوچھا گیا کہ عبدالرحمن اتنا بڑا تمہارا بزنس دنیا میں پھیلا ہے، تمہاری نماز کی کیا حالت ہے؟ تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ کبھی ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ کیا میری اور آپ کی دکان حضرت عبدالرحمن بن عوف کی تجارت سے بڑی ہے؟ ہماری آڑت ان کی تجارت سے بڑی ہے؟ ہمارا پیسہ ان کی تجارت سے زیادہ ہے؟ ہم کہاں پر ہیں؟ کیوں نہیں ہم اپنی زندگی کو بدلتے؟ کیوں ہم صرف دنیا کے پیچھے اپنے اس دل کی اصلاح نہیں کرتے؟ آئیں ذرا ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کے طریقے پر اپنی تجارت کو کریں، ایسی زندگی بنا لیں کہ اس زندگی کے بعد ہمیں کسی طرح کا کوئی غم نہ رہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں، اس کام کے بعد آپ کو یقین آ جائے، آپ کا دل پاک صاف ہو،
اور اس کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بغض حسد اور کینہ نہ ہو، تاکہ آپ کی وہ ریاضت، آپ کی وہ عبادت، آپ کی وہ محنت، آپ کی وہ کوشش اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یہ آپ نماز، اس کے بعد آپ کی زکوٰۃ، اس کے بعد آپ کا اسی طریقے سے اللہ سے ڈر جانا۔ اور صحیح بخاری کے اندر جلیل القدر جو تابعی حضرت قتادہ صحابہ کا عمل بیان کرتے ہیں، جلیل القدر تابعی حضرت قتادہ صحابہ کا عمل کیا بیان کر رہے ہیں؟ ان کا حال یہ ہے، کان القوم یتبایعون ویتجرون ولکنہم اذا نابہم حق من حقوق اللہ لم تلہہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ صحابہ کی حالت یہ ہے کہ وہ تجارت کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق آ جاتا ہے، کوئی اعلان ہو جاتا ہے، وہ جہاد کا ہے، وہ نماز کا ہے، وہ زکوٰۃ کا ہے، وہ حج کا ہے، جب اللہ کے حقوق کی بات آ جاتی ہے، پھر نہ ان کی تجارت، نہ ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے ان کو نہیں روکتی، یہاں تک کہ وہ اس کام کو پورا کر دیتے۔ یہ صحابہ کی حالت ہے۔ اور ہم کن کے طریقے پر ہیں؟ نبی اور صحابہ کے طریقے پر دعویٰ کرنے والوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا ایمان ان جیسا نہ ہو جائے، یعنی نبی کے صحابہ جیسا۔ آج ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، ہمارا ایمان کہاں تک پہنچا؟ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، یعنی ہم اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ذکر آ جائے، زندگی میں اللہ کا ذکر آ جائے، ہماری زندگیاں بدل جائیں، اس دن کو سامنے رکھ کر کے جس دن آنکھیں اور دل الٹ دیے جائیں گے، اصلی حالت میں رہیں گے، وہ دل پٹھا ہو جائے گا، آنکھاں پٹھیاں ہو جان گیاں، اس دن کیکڑ ہوگے، اس دن کیا حال ہوگا؟ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ ذِي الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، بہت قریب آنے والی جو قیامت ہے، اس دن کے حالات، اس دن کیا ہوگا، اس بارے میں بھی کبھی ہم غور کریں۔ اس بارے میں ہم غور نہیں کرتے۔ دراصل ہمیں یقین نہیں، جو میں نے دوسرا درجہ بیان کیا تھا ایمان ہونے والا، ایمان لانے والا، جو ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ اصل میں زبان سے اقرار ہے بس، یا دل کے ایک کونے میں کہیں چھپا بیٹھا ہے کہ آخرت آنا ہی مرنا ہے۔ اگر یہ ہمیں صحیح یقین آ جائے کہ میں نے مرنا اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اگر یقین ہو، یہ یقین آ جائے کہ ایک دن میرے رب نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے ان ساری چیزوں کا حساب لینا ہے، تو پھر میرے بھائیوں ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کریں؟ فروٹ بیچنے والا، وہ فروٹ کے پیچھے بھی جہاں پر داغ ہے وہاں پر اس نے اسٹیکر لگایا جس پر لکھا ہوا اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ لکھا ہے، اور آپ لے جا کر کے گھر جب اس کو کھولتے ہیں، اسٹیکر اتارتے ہیں، نیچے سے وہ سارے آپ کے آم سیب گندے اور کیڑے والے اور داغی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہندوؤں نے آ کر کے ہمیں بتایا ہے کہ یا مسلمان یہ کام تو نے کرنا ہے، ترقی تیری اس لیے ہوگی؟ کیا یہاں پر امریکہ کا ہاتھ ہے؟ باقی سارے کاموں میں ہم نے امریکہ اور انڈیا کو آگے لگایا کہ ان کا ہاتھ ہے اس میں؟ یہ میری اور تیری ریڑھی لگانے پر 2 نمبری میں کس کا ہاتھ ہے؟ کس نے آ کر کے میری اور تیری عقل اور دماغ میں ڈالا کہ دھوکہ تو نے اس طرح کرنا ہے؟ وہ غریب آدمی جس نے سارے دن کی محنت کر کے 100 روپیہ بچایا کہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے آج 1 مہینے کے بعد میں نے یہ چند کیلے اور 4 سیب لے کے جانے، وہ بھی تو نے جاتے ہوئے شاپ پر ہی بدل دیا۔ گلے سڑے جو ڈال کے رکھے تھے، وہ سائیکل پر بیچارہ 10 کلومیٹر جا کر کے جب گھر اپنا شاپر کھولتا ہے، وہ گلے سڑے کیلے نکلتے ہیں، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اس کے بچے کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارا باپ ہمیں 1 مہینے بعد 1-2 صحیح کیلے بھی نہیں کھلا سکتا؟ غلطی آپ نے کی، ان غریب اور یتیم اور لاچار بچوں کی، غریبوں کی بددعائیں آپ لے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ کا کرم نہیں، سارا دن محنت کی، برکت نہیں آئی، مجھے کوئی فائدہ تک نہیں ہوا۔ فائدہ کب ہو؟ یہ دل تو ہم نے ڈرنے والا بنایا ہی نہیں، اللہ کا خوف اس کے اندر آیا ہی نہیں، ہر چیز میں دھوکہ۔ یہاں تک کہ کل ہی مجھے کوئی بتا رہے تھے کہ آپ ابھی لاہور میں رہتے ہیں، پاکستان کے حالات اور ہیں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنی موٹر سائیکل بغیر لا کے کھڑی نہ کرنا کہ میں ابھی دکان میں جا رہا ہوں، اور آپ کی
1 سیکنڈ میں موٹر سائیکل چوری ہوگی، پولیس جس کو مرضی فون کر لیں، ایسے لوگوں نے لوگ رکھیں 10 منٹ کے اندر آپ کی موٹر سائیکل کا ایک ایک پرزہ کھول دیا جائے گا اور موٹر سائیکل کا حلیہ بگڑ جائے گا اور اس کا جو سامان آگے پیچھے ہو کر کے ایک ہی دن کے اندر پاکستان کے مختلف علاقوں میں اسپیئر پارٹس کے طور پر پہنچ جائے گا۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ کی موٹر سائیکل اس کا نام و نشان آپ کو نہیں ملے گا۔ کیا لاہور سارا ہندوؤں کا ہے؟ وہاں مسلمان نہیں رہتے؟ کتنے ہندو غیر مسلم ہوں گے لاہور میں، اس مارکیٹ میں، چور مارکیٹ میں، جہاں ایک بات مجھے پتہ چلی، باقی کتنے مجھے نہیں پتہ، کیا کیا 2 نمبریاں ہم کر رہے ہیں، اس میں کوئی مسلمان نہیں، کوئی بھی اللہ سے ڈرنے والا نہیں۔ اس غریب کی موٹر سائیکل کا یہ حال کر دیا جاتا ہے چند منٹوں کے اندر۔ وہ کبھی تو مسجد میں گئے ہوں گے، کبھی تو نماز پڑھی ہوگی، وہ کبھی عید کی نماز ہی پڑھی ہوگی، رب کے سامنے ہاتھ انہوں نے اٹھائے ہوں، اللہ اکبر کیا، اور ان کو ڈر آ گیا ہو کہ میں آج تک جو کرتا رہا ہوں غلط ہے، لوگوں کا حق مار مار کر کے میں نے کوٹھی بنا لی، بنگلہ بنا لیا، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے دی کہ وہ آفیسر لگ گئے، اللہ کا بڑا کرم ہو گیا مجھ پر۔ اور کہاں سے ہوا؟ حرام مال سے۔ آپ حرام مال سے پھر حج کرنے جا رہے ہیں، پھر ادھر میدان عرفات کے اندر آپ کا احرام میلا کچیلا ہے، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی پڑی، اور آپ ہاتھ اٹھا کر کے رو رو کر کے رب کو کہہ رہے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ غُذِيَ بِالْحَرَامِ، حرام کا تو نے کھایا ہوا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، حرام کا تیرا یہ لباس ہے۔ احرام کن پیسوں سے خریدا؟ حلال کے پیسوں سے۔ یہ تو نے حج کے پیسے جمع کروائے حلال پیسوں سے یا 2 نمبری سے؟ پھر وہاں دعائیں کر رہا ہے، رو رہا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، میں اس کی دعا کیسے قبول کر لوں؟ آج ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، مسلمان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہوئے، رب نے بھی ہمیں چھوڑ دیا۔ ہمارا کھانا پینا حرام کا، حلال حرام کی ہمیں فکر نہیں، رب کی آواز کی فکر نہیں، دل میں اللہ کا ڈر ہم نے داخل ہونے نہیں دیا۔ وہ قرآن کبھی نہیں پڑھا، وہ ترجمہ ہم نے نہیں پڑھا، اور 10 جماعتیں ہم نے پڑھ لیں۔ کتنے سال لگے جی؟ 11-12 سال لگے میٹرک کیا ہے۔ 10 لاکھ روپیہ کم از کم آپ کے میٹرک کرنے پہ خرچ ہوا جی۔ میں نے FA کر لیا، میں نے BS کر لی، MS کر لی، PhD کر لی۔ کتنے سال لگائے جی؟ 20 سال لگے۔ کتنا خرچہ ہوا جی؟ 40-50 لاکھ ہو گیا مرنے تک کے لیے۔ دنیا میں چند مہینوں کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن قرآن پڑھنے اور دین پڑھنے میں کتنا خرچہ کیا آپ نے؟ قرآن بھی بچپن سے وہ کسی گاؤں کی عورت سے یا کسی سادہ سے مولوی صاحب سے پڑھ لیا، وہ آپ صحیح پڑھ لیں، غلط پڑھ لیں، دوبارہ اس کو صحیح نہیں کیا، زندگی گزر گئی۔ ترجمے سے قرآن نہیں پڑھا، کیونکہ اس دل کے اندر یہ تڑپ ہوتی تو قرآن ترجمے سے پڑھتے۔ زندگیاں گزر گئیں، قرآن ترجمے سے ہم نہیں پڑھا۔ اگر یہ جمعے کی بات نہ ہوتی، عام درس ہوتا، تو ہاتھ کھڑے کر کے بھی اگر پوچھتے تو شاید کوئی 10 لوگ نکل آتے۔ مدارس کے طلبہ، مشائخ اور علماء کے علاوہ کتنے لوگ ہوتے؟ یہ قرآن صرف مولویوں کے لیے نہیں اترا، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے رہنمائی اور ہدایت کے لیے اترا، اور اللہ نے اس کو آسان بنایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے اس کو آسان بنایا، لیکن ہمیں تو مولوی صاحب نے اس شعبے میں ڈال دیا کہ بڑا مشکل ہے، اس کے لیے 14 علم آنے چاہیے ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ 14 علم تو مولوی صاحب تجھے خود نہیں آتے، نام آتے ہیں بس، تو تو ترجمے کیوں کرتا ہے؟ کیوں جمعے پڑھاتا ہے؟ عوام کے لیے تو نے شعبے میں ڈال دیا۔ جب آپ قرآن کو پڑھ کے اپنے مطلب کے مسئلے نکالیں گے پھر گمراہ ہو جائیں گے، لیکن جب آپ قرآن پڑھ ہی رہے ہیں ہدایت کے لیے، ترجمہ تفسیر ہدایت کے لیے پڑھ لیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا رب تجھے گمراہ کر دے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہمارے پاس آنے کے لیے ہمارے راستے میں ذرا کوشش تو کر۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ایک نہیں، سبیل کی جمع، کئی راستے ہم تیرے لیے کھول دیں گے، ہدایت کی طرف آنے کے لیے کوشش تو کر۔ ذرا قرآن کی مٹھاس، قرآن سے دل لگا تو صحیح، کبھی ترجمے سے پڑھ تو صحیح، آج سے شروع کر دے، اور رمضان آنے تک تیرا ترجمہ پورا ہونا چاہیے، تجھے پتہ چل جائے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، میرا تجربہ یہ ہے کہ جو ایک بار زندگی میں ترجمہ دھیان سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدل دیتا ہے، اس کو پورے قرآن کا خلاصہ دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو زندگی کے عام روزمرہ کے کاموں میں اگر اللہ نے عقل سلیم اس کو عطا کی ہوئی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، یہ صحیح کر رہا ہوں، مجھے اس سے بچ جانا چاہیے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔
لیکن ہم نے قرآن رکھا ہے صرف مردوں کے لیے، قرآن خوانی کے لیے، مرنے کے بعد کے لیے۔ یہ مردوں کے لیے نہیں آیا، یہ مردوں کے لیے آیا، زندوں کے لیے آیا، زندگیاں بدلنے آیا۔ مگر ہم نے ساری زندگی قرآن کو پڑھا ہی نہیں تو زندگی کب بدلیں گے؟ مرنے کے بعد پھر کوئی قرآن خوانیاں کر رہا ہے، پھر کیا کر رہا ہے؟ میرے بھائی اپنے لیے کچھ کر کے جائیں، اپنے لیے۔ اگر ایسا کچھ نہ کیا تو میرے بھائیوں موت کا ایک وقت اٹل ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر ایک لمحے کی مہلت نہیں ہے۔ پھر بندہ کہے گا سب سے بہترین کام اس وقت کہے گا مجھے مہلت مل جائے، میں صدقہ کر دوں، اپنا مال اللہ کے راستے میں دے دوں۔ اس وقت نہیں کرے گا میں نماز پڑھ لوں، فلانا کام کر لوں۔ اس کو کہہ رہا اللہ میں اپنا مال خرچ کر لوں لیکن مہلت نہیں ملے۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کچھ سنایا اس میں جو ہمارے فائدے کے لیے چیزیں ہیں ان پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی ایسی بات جو ہمارے فائدے کے لیے نہ ہو، میں نے غلط کی، اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے اور ایسی چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔